السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جس درجے کی محبت کیا کرتے تھے اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو آگ میں کودنے کا اشارہ کریں تو صحابہ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں کود پڑیں۔ اگر آپ صحابہ کو سارا مال خرچ کرنے کا حکم دیں تو صحابہ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سارا مال خرچ کر دیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں کہ جس وقت آپ کی محبت ہمارے دلوں میں لہر مارتی ہے تو ہم حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں تو آپ بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں، تو وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، ابو بکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ آج میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا، جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہے گی، کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگاتے تھے۔ اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشانات نہ لگیں تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آئیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے ہیں، فقط پنجے لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर हाजिर है, मेहरबानी फरमाइए आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके कंधों पर सवार हुए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गार सौर तक पहुँचे। इश्क और मोहब्बत की ये दास्तां भी कितनी अजीब है कि गार सौर में जिस सुराख पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाँव रखा था उसमें एक सांप था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव मुबारक पर काट लिया। जैसे ही सांप ने काटा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ़ हुई और जहर ने अपना असर किया। अदब की वजह से ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकाला कि कहीं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना पड़ जाए, लेकिन दर्द की वजह से आंखों में आंसू आ गए। और ये सआदत भी अल्लाह ताला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को देनी थी कि जब आंसू गिरा तो ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक पर गिरा। चेहरे अक़दस पर आंसू पड़ते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है अबू बकर, क्यों रो रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा पाँव इस सुराख पर था, किसी मूज़ी चीज़ ने पाँव पर काट लिया है जिसके जहर की वजह से आंसू निकल आए हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक को उस ज़ख़म के ऊपर लगाया जिसकी वजह से तकलीफ़ भी जाती रही और ज़ख़म भी ठीक हो गया। 3 दिन के बाद गार सौर से निकलकर जब मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर ये क्या मामला है? अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के महबूब, जब पीछे चलता हूँ तो डर लगता है कि दुश्मन कहीं दाएं से ना आ जाए तो इधर चलने लगता हूँ, फिर डर लगता है कि कहीं बाएं से ना हमला आवर हो तो उधर चलने लगता हूँ। जब मदीना तोयबा पहुँचे तो अहले मदीना ने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल किया, मगर चूँकि अंसार पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हुए थे, लिहाजा वो गलती से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरद जमा होने लगे। इत्तिबा इतनी कामिल थी कि ताबे और मतबू में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। रफ्तार, गुफ्तार, चाल ढाल, लिबास वग़ैरह में इतनी मुशाबहत थी कि नकल और असल में कोई इम्तियाज़ करना मुश्किल था। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में रो रो कर दुआ मांग रहे थे। जब फारिग हुए तो घर वालों ने पूछा कि क्या वजह थी। फरमाने लगे कि मेरे पास कुछ माल है जो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मगर देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बेअदबी भी नहीं करना चाहता, इसलिए रब्बे कायनात से रो रो कर दुआ मांग रहा था कि ए अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात डाल दे कि वो अबू बकर के माल को अपना माल समझकर खर्च करें। चुनाचे दुआ कबूल हुई। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के माल को अपने माल की तरह खर्च करते थे। एक हदीस पाक में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक लोगों में सबसे बड़ा मोहसिन खिदमत और माल के एतबार से अबू बकर है। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आराम फरमा रही थीं और आसमान पर सितारे चमक रहे थे, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि आसमान पर जितने सितारे हैं इतनी नेकियां भी किसी की हो सकती हैं। तो उन्होंने यही सवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो सकती हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, उमर की होंगी। ये सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद पूछा कि आयशा, तुम सोच रही होगी कि मेरे वालिद का नाम नहीं लिया? कहने लगी, जी हाँ, बिल्कुल यही सोच रही थी। फरमाया, आयशा, उनकी बात क्या सोचती हो? उनकी तो गारे सौर में गुजरी हुई एक रात की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा करते थे कि आप
میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیں، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ حضرات صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنے میں گزاری۔ آج ہم بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر کیوں جب مسجد سے دعوت کی آواز لگائی جاتی ہے تو ہم مسجد نہیں جاتے؟ پھر کیوں جب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو سنتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو، ہر کام کو کرنے میں اس طریقے کو دیکھنا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ وہی عمل کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محترم عزیز دوستو، بہت سنجیدگی سے غور کرنے کا مقام ہے کہ جس محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور جتنی محبت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اتنی محبت سے کیا ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا واقعی میں محبت اسی کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ وہ عمل کرنے کے قابل نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی کسی ہستی کی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔